کہ جنات انسان کو کیوں ستاتے ہیں۔ کہ انسان پر جن کا حملہ شہوت کی وجہ سے ہو سکتا، محبت کی وجہ سے ہو سکتا، عشق کی وجہ سے ہو سکتا۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرنا۔ میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھی بیوی کی طرف سے ایسی چیز آتی ہے تو یہ جنات کی حرکت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے عقل سے دور کی بات ہوتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری رپورٹ نیل ہے۔ مارکیٹ میں جب جائیں گے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں۔ کوئی بھی کام الجھن سے خالی نہیں ہوتا، جو کام میرے ساتھی آسانی سے کر لیتے ہیں وہی کام اگر میں کرنے جاؤں تو ہزار دشواریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی پیشکش روحانی دنیا کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بڑے دلچسپ سوالات آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا صاحب جڑ چکے ہیں، میں حضرت کو استقبال کرتا ہوں اور سب سے پہلے حضرت سے یہ سوال ہے۔ سلطانہ تبسم یہ ناندیڑ سے ہیں، یہ پوچھتی ہیں کہ جنات انسان کو کیوں ستاتے ہیں، جنات و عصیب کی علامت کیا کیا ہیں اور اسلامی اعتبار سے اس کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماشاءاللہ آج 3 سوالات ہیں۔ جنات انسان کو کیوں ستاتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور سمجھنا بھی چاہیے تاکہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے آپ دنیاوی اعتبار سے کسی انسان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی گلی پر اس کے گھر کا رخ نہیں کرتے ہیں اور نظر انداز کر کے اس جگہوں سے نکل جاتے ہیں تاکہ کوئی شرارت ان کی طرف سے نہ ہو اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جن کا حملہ شہوت کی وجہ سے ہو سکتا، محبت کی وجہ سے ہو سکتا، عشق کی وجہ سے ہو سکتا۔ یعنی ایک تو عاشق مزاج جنات ہے تو یہ اپنے طور پر عاشقی کا کردار ادا کرنے کے لیے کسی پر سوار ہو جاتے ہیں، ستاتے ہیں اس کو۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ان میں بھی انتقامی جذبہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی چیز چھیڑ دی یا ان کو تکلیف پہنچائی تو وہ بدلہ لینے کے خاطر جو ہے ستانے لگتے ہیں۔ جیسے مثلاً یہ کہ وہ جنات کا بل ہے، وہاں پر آپ نے پیشاب کر دیا اور یا ان کے آنے جانے کے راستے میں آپ نے کوئی ڈسٹرب کر دیا، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر جو بدلے کی بھاونا شروع ہو جاتی ہے اور ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ ان کے قبیلے میں کسی کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، اسے قتل کر دیا، تو یہ بعض وقت انسان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کسی جانور کو مارا ہے، وہ جنات تھا یا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ وجوہات بنتے ہیں ان کے ستانے کے، پریشان کرنے کے، اور کبھی محض کھیل اور تکلیف کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی جیسے بیوقوف انسان کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو چھیڑ دیتے ہیں اور چلتے چلتے سیٹی بجا دیتے ہیں، چلتے چلتے کچھ شرارت کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو انسانوں میں جیسی فطرت کے لوگ ہیں ویسے ہی جنات میں بھی ہیں کہ وہ کبھی کبھی اس طریقے کی حرکت بیوقوفی کی کر لیتے ہیں۔ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں یہ بہت مفصل لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا آپ کا کہ جنات و عصیب کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کی علامات بہت ساری ہیں، لیکن مختصراً چند اہم جو ہے وہ کہ جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے، یہ اگر پہچاننا ہے تو علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ سر اور کاندھے اکثر وزنی محسوس ہوتے ہیں اور دوائیں لینے کے بعد بھی جو ہے اس کا وزن جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض وقت جو ہے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر کوئی چلتا ہوا جیسا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن کسی نادیدہ فرد کے چڑھنے اترنے کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی سمجھ جائیے کہ یہ علامت ہے کہ وہاں پر جنات ہو سکتے ہیں، ہے بول کر نہیں۔ الماریوں میں کپڑے آپ نے صحیح سالم رکھے اور اس کے بعد دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ کٹ لگے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جو ہے غائب ہیں، تو یہ حرکت بھی جنات کر سکتے ہیں۔ یا کسی ایسی بیماری جس کی تمام علامت ظاہر
ہونا، جو ٹیسٹ میں بتا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی بیماری کی علامت سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر کے عقل سے دور کی بات ہوتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری رپورٹ نیل ہے اور یہ بیماری جا بھی نہیں رہی ہے، کسی آپ مولانا کو بتائیے، کسی دعا تعویذ والوں کو بتائیے، تو ایسا سمجھ جائیے کہ اس میں بھی امکانات ہیں جنات کی کسی شرارت کے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ بیوی کو خاوند سے بلا وجہ حد سے زیادہ نفرت ہو جانا۔ اکثر آپ نے ازدواجی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے لیکن بیوی ناراض رہتی ہے اور نفرت کرنے لگ جاتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے، اس کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جنات کے اثرات نے اسے اس بات کے اوپر مجبور کیا ہے کہ وہ شکل صورت شوہر کی ایسی ڈراؤنی بتا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دور بھاگتے رہتی ہے، بدگمانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھی بیوی کی طرف سے ایسی چیز آتی ہے تو یہ جنات کی حرکت ہو سکتی ہے سمجھیے۔ چھٹے یہ ہے کہ سوتے وقت اچانک پورے بدن کا بے حس و بے حرکت ہو جانا، کچھ پڑھنا بھی چاہے تو نہ پڑھنے لگنا، ایک دم بالکل آدمی لوز ہو گیا ہے اور اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، تو یہ بھی بعض وقت وہ نچوڑ ڈالتے ہیں دوسرے معنی میں، یا کچھ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ساتویں یہ ہے کہ اچانک خوشبو یا بدبو کا آنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں کسی نے عطر کا استعمال کیا تو گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے کبھی عطر کا استعمال نہیں کیا ہے اور عطر چھڑکا بھی نہیں ہے، لیکن خوشبو بلا وجہ آ رہی ہے، اسی طریقے سے کبھی بدبو آ رہی ہے، تو یہ علامت بھی ان کی طرف سے ہو سکتی، وہ پریشان کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر 8ویں علامت یہ ہے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرنا، چارپائی وغیرہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گھسیٹ رہا ہے تو، یا کچھ تھوڑی سی آوازیں آنا، تو یہ تو عام لوگوں کی شکایت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا چھت پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے، تو یقیناً جو ہے جب تک کہ وہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے اس لحاظ سے ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، یہ بھی ایک علامت جنات کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ موٹی 8 علامتیں ہم نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے اب تیسرا سوال تھا کہ اسلامی اعتبار سے اس کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو دیکھیے احتیاطی تدابیر جو ہے سوتے وقت کرنا چاہیے۔ اب سوتے وقت آیت الکرسی تینوں قل پڑھ کر سونا، دن کے شروع میں فجر کے بعد آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھ لینا، اور اس کے علاوہ یہ حسب ضرورت ان کلمات کو بھی ورد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ اصل میں کلمات کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ 2 باتیں ذہن میں رکھے جنات سے متعلق کہ دیکھیے جیسے انسانی فطرت ہے ویسی جنات کی بھی فطرت ہے، اس میں بھی اچھے ہیں، اس میں بھی برے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزوں سے یعنی جب ہم کو علامتیں معلوم ہو گئی اور ہم نے کبھی محسوس کر لیا کہ یہ جنات کی یعنی حرکت ہو سکتی ہے، تو خوف زدہ نہیں ہونا۔ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں، حکمہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا خوف اپنے دل میں بٹھا لینا، خوف زدہ ہو جانا، تو یہ بیماری پر ڈال دیتا ہے انسان کو۔ اگر آپ کو بیماری سے بچنا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنات کی حرکت ہے یا جنات کی علامت ہے، اس کے باوجود آپ کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو کہ میں اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کا توڑ کر سکتا ہوں، نہ کہ خوف کھا کر جو ہے بستر پکڑ لینا، خوف زدہ ہو کر جو ہے بیمار ہو جانا، یہ اس کا یعنی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان اور یقین کو بہت مضبوط کریں کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے، جنات کی علامتیں تو آپ نے سن لی اور سمجھ لی، لیکن وہ علامت محسوس ہونے کے بعد
آپ کا ول پاور بہت پختہ ہونا چاہیے، ایمان عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان ہی میں سے کوئی عالم دین عامل جو ہے وہ جنات کو اتارتا ہے، اس کو بھگاتا ہے، اس کو جلاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو جنات بڑا ہے کہ انسان بڑا ہے؟ تو انسان بڑا ہے، انسان کی طاقت بڑی ہے، اللہ کے کلام کی طاقت بڑی ہے۔ تو اس طریقے سے جنات کے مسائل میں آج کل اسٹوریاں سن کے یا سیریل دیکھ کر فلاں چیز کر کے وہ جنات کو ایسا ہے اور بھوت ایسا ہے اور شیطان یہ ہے، یہ دماغوں میں بٹھانے کے بعد بہت سارے ذہنی مریض ہو جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی علامت محسوس بھی ہو گئی تو قرآن کی کسی آیت کے ذریعے سے یا کسی دعا کے ذریعے اس کا توڑ کرو، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اگلا سوال ہے کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے ویرانی برس رہی ہوں، اکثر سفر وغیرہ کے دوران ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اپنا حصار خود باندھ سکوں۔ محمد لقمان ہے پورنا سے ان کا یہ سوال۔ ماشاءاللہ، ہر آدمی اپنی حفاظت تو چاہتا ہی ہے صاحب، اب اگر سفر میں ہو یا حضر میں ہو تو بزرگوں نے بڑی محنتیں کر کے اس سلسلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ خود کے حصار کے سلسلے میں جو ایک مجرب عمل ہے وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوف کی جگہ ہو اور آدمی جنات یا شیاطین وغیرہ کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد حصار قائم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطرات سے اس کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آیت درج ذیل دیکھیے، یعنی مطلب یہ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آیت الکرسی ایک بار اور چاروں قل ایک ایک بار اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے گرد حصار قائم کر لے، یعنی انگلی کے اشارے سے اپنے گرد ایک دائرہ بنانے کی کوشش کر لے۔ آیت الکرسی ایک بار اور چاروں قل ایک ایک بار، یہ اس کا حصار ہے۔ اور یقین جانیے جیسے بڑے لوگوں کو آپ نے منسٹروں کو اور بڑے بڑے عہدیداران کو دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ان کے باڈی گارڈ رہتے ہیں، سیکورٹی رہتی ہے۔ سیکورٹی جتنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے اس سے زیادہ ہمیں ایمان اور یقین ہونا کہ یہ آیت الکرسی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ڈاگ، کتے پالنا شروع کر دیے، کس لیے؟ تو بولے وہ گھر کی حفاظت کے لیے۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو کئی مجرب عمل ہیں جو آپ پڑھ کر سو جائیں گے تو آپ کو یہ کتے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نحوست اپنے گھر میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ایسی ایسی قیمتی جواہرات کو رکھا ہے کہ فلاں آیت کا فلاں فائدہ ہے، فلاں سورے کا فلاں فائدہ ہے۔ آپ سوال کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں لائیں، پورا گھر اس کا عامل ہو، یہ کتے وغیرہ ڈاگ پالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کے گھر کی خود کی حفاظت ہوگی۔ اور آپ اپنے طور پر سفر حضر میں جائیں گے تو یہ آیت الکرسی کا عمل کریں اور چاروں قل پڑھ لیں اور انگلی سے اپنا حصار یا دائرہ بنا لیں۔ اس میں کسی ایک یعنی جو ہے ذرا سی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اندر وہ داخل ہو سکے۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک سوال ہے محمد فہیم ساتونہ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں روزگار کے سلسلے میں بہت پریشان ہوتا ہوں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں وہ کچھ عرصے بعد بند ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری یہ مشکل آسان ہو سکے۔ ماشاءاللہ، آج کل یہ ایک قسم کی پریشانی جو ہے بہت سارے کاروباری لائن کے لوگوں کے اندر ہے۔ مارکیٹ میں جب جائیں گے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں، کاروبار کرتا ہوں لیکن کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو اس کے سلسلے میں مشورہ پہلے یہ ہے کہ آپ جیسے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو مارکیٹ کے بھی کچھ اصول رہتے ہیں، اور وہ مارکیٹ کے اصول یہ ہے ترکیب اور تدبیر میں، جیسے کومٹی، مارواڑی، کچی، یہ آمد کو لکھتے ہیں اور خرچ کو بھی لکھتے ہیں۔ میں نے کئی تجربہ کیا، کئی لوگوں سے میری دوستی ہے، تاجروں سے بڑے بڑے، تو وہ ایک چائے بھی اگر پی لیتے ہیں تو اس کو لکھ دیتے ہیں، خرچ میں ڈالتے ہیں، گھر پر کتنا پیسہ دیا ہو، تو صبح سے آمدنی 1000 روپے کی ہوئی ہے یا 1 لاکھ کی ہوئی ہے، اور خرچ کتنا ہوا ہے، پھر بیلنس اپنے پاس ہے یا نہیں ہے۔
اب خرچ جو ہے کم ہوا ہے، بیلنس رہنا چاہیے، اس کے باوجود بیلنس نہیں مل رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، علل حساب مارکیٹ میں جتنے ہمارے تاجر ہیں اتنے بھولے بھالے بیچارے کہ اللہ پہ بہت توکل ہے ان کا. ان کی آمدنی ہوتی ہے 1,000 روپے کی اور 1,500 یا 2,000 روپے کا خرچہ کر لیتے اور پھر بولتے ہیں کہ مولانا ہم کاروباری لائن میں بہت پریشان ہیں اور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے. تو پہلے تو اپنی ترتیب کو صحیح کر لیجئے اور اپنی جتنی آمدنی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے یعنی اس کا پلان بنائیے تو آپ کو بچت محسوس ہوتے رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے کہ وہ برکت دے دے آپ کو، کچھ آپ جو ہے یعنی بچا سکیں. تو اس کے سلسلے میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام اور تمام روزی کو جو ہے حلال طریقے سے کمانے کا ذہن ہو. اور یہ سب اصول کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق جو ہے پڑھنے کا معمول بنائیں اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جب بھی آپ کا وقت فارغ ہوگا تو کثرت سے سورہ فلق کو پڑھتے رہیں. اس پڑھنے والے کے اوپر روزی جو ہے اس طرح برستی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح بارش کے قطرے، لیکن یقین اور توجہ بہت زیادہ شرط کے طور پر ہے. آپ کو یقین ہونا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے ہماری یعنی جو ہے روزی میں برکت ہوگی. انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے. اس وظیفے کو جاری رکھیے. اسی طرح ایک لاسور سے ایک صاحب سکندر خان وہ سوال کرتے ہیں کہ میرا کوئی بھی کام الجھن سے خالی نہیں ہوتا، جو کام میرے ساتھی آسانی سے کر لیتے ہیں وہی کام اگر میں کرنے جاؤں تو 1000 دشواریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے مسائل خدا کی قدرت سے بآسانی حل ہو سکیں. ماشاءاللہ جو ہے بھائی کی فکر ہے کہ الجھنوں سے خالی ذہن ہونا اور دوسرے لوگ جس طریقے سے آسانی سے کام کر لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کام کرنے لگ جائیں اور یہ وظیفے کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے. اس میں بھی ترکیب اور تدبیر بہت ضروری ہے. دنیا میں آپ بیٹھے ہیں تو کسی سے کوئی اچھا علم سیکھ لیجئے، تجربہ ان سے حاصل کر لیجئے. اب رہا یہ کہ روحانی اعتبار سے آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور حصول حاجات کے لیے یہ وظیفہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کو حصول مقاصد اور مصائب سے نجات کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں. اگر آپ روزانہ صبح اور شام اس وظیفے کو 121 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجتیں جو ہے پوری ہوتے رہے گی. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو تعلیم دی ہے، ان کی تربیت کی ہے اور ان کا ایمان اور یقین بڑھایا ہے کہ آپ الجھنوں سے خالی ہو جائیں گے، آسانی سے کام کر سکیں گے اور آپ کے جو یہ ٹینشن ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے یہ دور ہوتے رہیں گے. تو یہ وظیفہ بھی جو ہے آپ اپنے طور پر معمول میں لانے کی کوشش کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. اسی طرح ایک صاحب ہیں سلیم خان سلوڑ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لڑکی کی زبان میں لکنت ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لکنت کو دور فرما دے. ماشاءاللہ طلبہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ہمیشہ اس بات میں فکر مند رہتے ہیں اور ان کے والدین سرپرست بھی کہ زبان میں اگر لکنت ہے تو بہت زیادہ شرم بھی محسوس ہوتی ہے. اور لیکن آپ کو یہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں، ولیوں میں، صحابہ میں ایسی بیماری کو، ایسے عذر کو عطا فرمایا تھا. سب سے زیادہ مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی زبان میں بھی لکنت تھی اور یہ لکنت جو ہے معیوب نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی معیوب محسوس ہوتی ہے. تو آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. کہ آپ کا لڑکا سمجھدار ہے، قرآن کی چند آیتیں یاد کر سکتا ہے تو اس کو یہ آیات یاد کرائیں اور ان آیات کی کثرت سے وہ ورد کرنے لگے. آیات کیا ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری،
اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ یہ آیت جو ہے آپ کو سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25، 26، 27 اس میں مل جائے گی، اور وہ لکھ کر اس کو دے دیں یا جو ہے ٹائپ کر دیں، اور پھر وہ انشاءاللہ اس کو پڑھتا رہے گا، اور جس قدر وہ اس کا ورد کرے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ورد کرنے کے بعد بہت مجرب پایا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایتھوپیا میں ایک بچہ جو ہے وہ کالی نسل کے، حبشی نسل کے لوگ ہیں، اور وہ بہت اٹکتا تھا۔ جب صدقے دل سے اس نے 40 دن کا یہ وظیفہ کیا، تو جب اس کو فون پر وائس میسج وغیرہ کے ذریعے سے انہوں نے مجھ سے بات کرائی، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 100% اللہ تعالیٰ نے اس کی لکنت کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک چلے کے اندر۔ بعض لوگوں کو 2 چلے، 3 چلے، یعنی تسلسل کے ساتھ جب تک کہ آپ کا مرض ختم نہیں ہوتا، آپ کو اس کا ورد کرنا چاہیے، یہ وظیفے کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی صحت عطا فرمائے، اس کی لکنت کو ختم فرما دے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، حمیرہ خاتون بیڑ سے وہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر ایک کمپنی میں ملازم ہیں، وہ ایک اصولی آدمی ہے، جب وہ اصولی طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر ان سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ان کی غیر ضروری دشمن ختم ہو جائے۔ اصل میں جہاں دولت ہوگی، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، آپ کے شوہر ہیں وہ، اور ہسبینڈ کو عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، لیکن باہر اگر وہ کسی کمپنی میں بہت مشہور ہے، اچھے مقام پر ہیں، تو عزت، شہرت، دولت یہ حسد پیدا کر دیتی ہے، اور حسد کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، اور جلن میں، حسد میں جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنا جانتے ہیں۔ تو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ جادو ٹونا کرنا، سفلی علم کرنا، اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو یہ انسان جو ہے آج کل اس میں بہت لگا ہوا ہے۔ تو یقیناً ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اتنے قابل ہیں کہ ان کی ٹکر لینے کو کوئی تیار ہوتا ہے، کوئی ان کا دشمن اور حاسد ہے، یہ بے حس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت باحث بنایا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو شکر ادا کریں، اور ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور وظائف کے طور پر جو ہے ان کو جو ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا نجیحو، عشاء کی نماز کے بعد تاریک کمرے میں پورے تصور کے ساتھ جو ستاتے ہیں ان کا، اور پختہ یقین کے ساتھ یا نجیحو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے دشمن سے ان کو نجات ملے گی۔ وہ دشمن کا تصور کریں گے جو بہت زیادہ ستا رہا ہے، اور ایک تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر جو ہے کسی نفل نماز کے بعد یا فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ یا نجیحو پڑھ لیں گے، اور مسلسل پڑھتے رہیں گے، تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ محسوس کریں گے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ زوال پذیر ہے، ان کا دشمن جو ہے ان کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے۔ اور علماء ائمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک حدیث میں میرے نظر سے ایک ایسی مجرب دعا مجھے ملی ہے، وہ آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں، اور آپ بہت اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اپنے دشمن اور حاسد کا، مخالفین کا تصور کر کے آپ روزانہ نمازوں کے بعد یا سوتے وقت میں ایک دعا ہے، اللہم من ارادنا بسوء فردہ الی، اللہم من ارادنا بسوء فردہ الی۔ اتنا پیارا یہ جملہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہے، اے اللہ جو ہمارا برا چاہ رہا ہے اس کو اسی کی طرف لوٹا دیجیے۔ دوسرے روایت میں یہ الفاظ ہے، اللہم من ارادنا بسوء فاشغلہ فی نفسی، فاشغلہ فی نفسی، اے اللہ جو ہمارا برا چاہ رہا ہے اس کو اسی میں مشغول کر دے، وہ ہمارے لیے گڑھا کھود رہا ہے اس کو اسی میں گرا دے، دوسرے معنی میں۔
تو یہ دعا جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے، رکاوٹ ڈالنے والے جب بہت زیادہ ستاتے ہوں گے، اس وقت زبان نبوت سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں. اور اس کی لاج رکھنا چاہیے، اس کو بہت یعنی جو ہے معمول میں اپنے بنا لینا چاہیے. آپ کا حاسد جو ہے وہ آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اور وہ جو پلان بنا رہا ہے وہ پلان جو ہے وہ پلٹ جایا کرے گا، پلٹ وار جس کو بولتے ہیں وہ ہوتے جایا کرے گا. اور میں نے میری زندگی میں دیکھا ہوں کہ میں جب بھی پریشان ہوں کسی ایسے ناسمجھ لوگوں، نادانوں کی طرف سے، تو میں نے ان کو فٹ پاتھ پہ آتے ہوئے دیکھا. میں نے ان کے جسم میں بیماریوں کی طرح دیکھا ہے. اور بعض لوگوں کو یعنی جو ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے کلام میں جتنی تاثیر ہے دعاؤں میں بھی اتنی ہی تاثیر ہے. یہ دعائیں جب دل سے نکلتی ہے تو پر نہیں پرواز کر لیتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ویسا ہے دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم دل سے دعائیں کرنے والے بنے، شکوہ شکایت کر کے کہ یہ مجھے ستا رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے. آپ کے پاس حل ہے، آپ کے پاس دفاع کی پوزیشن ہے، آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دعا مخ العبادہ بھی فرمایا، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے یہ بھی فرمایا. یہ ہتھیار کو ہمیشہ تیز رکھیے، پھر دیکھیے کہ ظالم کیسے دور بھاگتا ہے، حاسد کیسے دور بھاگتا ہے. تو لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کے شوہر کو کہیے کہ کمپنی میں جہاں پر آپ ہیں وہاں پر رہیے. ان کی لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے ملازمت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کی غیبی نصرت و مدد فرمائے. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی. اس طرح کے دلچسپ سوالات و جوابات کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ اور اپنے دوست احباب میں سے ضرور سے شیئر کریں. اور اگر اپنے کوئی سوال ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں. خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.